السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، رواہ السنن۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ معزز سامعین، اس سے پہلے سود کا ایک حصہ آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں۔ جو چیزوں کے بدلے میں سود بنتا ہے، 6 چیزوں کا ذکر میں نے کیا تھا، اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ربا النسیہ، یعنی نقد رقم ادھار دینا، اس پر جو سود کا نظام چلتا رہا ہے یا چل رہا ہے، اس کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں سے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہے۔ وہ سنن اربع یعنی سنن ابی داود، نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی، ان چاروں نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة، کہ تم بڑھا چڑھا کر سود کو مت کھایا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لین دین میں یہ ناکامی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ انسان کسی مسلمان کو دھوکہ دے، جس طرح ملاوٹ ہے یا ناپ تول میں کمی بیشی ہے یا سودی کاروبار ہے، یہ سب کے سب انسان کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ انسانیت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا مقدم رکھا ہے۔ انسان کی عزت اور حرمت، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ، کعبۃ اللہ سے بھی افضل قرار دیا ہے انسان کی عزت کو، اس کی ناموس کو، اس کے خون کو اور اس کے مال کو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم بات کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس چیز کو ہم پر حرام قرار دیتا ہے، وہ اصل میں ہمارے لیے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ ورنہ اللہ جل شانہ ہم یہ پھر کہیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے کاروباروں میں ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنے دیتا، یا ہمیں کھانے پینے میں اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں روکتا ہے کہ ہم فلاں چیز کھائیں فلاں نہ کھائیں۔ تو میرے بھائیوں، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ اصل میں انسان کی روح اور انسان کے جسم دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور اس سے انفرادی اور اجتماعی طور پر بہت بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نقد ادھار دینا۔ یہ پہلے دور میں یہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ کسی کو مثلاً 1000 درہم یا 100 درہم دیتے ہیں، اور سال کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ تم نے 150 درہم مجھے واپس دینے ہیں۔
اب وہ بیچارہ 150 درہم کماتے کماتے اگر نہیں کما سکا تو سال کے بعد اس کو کہا جاتا تھا کہ بھائی اب تمہارا 150 درہم جو ہے تم پر یہ قرض چڑھ گیا ہے، اب یہ 100 کی درہم کی بجائے 150 درہم یہ میرا ہوگا، کیونکہ تم نے 50 درہم میرے سود کے ادا نہیں کیے، اب یہ میرا اصل زر جو ہے وہ 150 بن گیا ہے۔ اب 150 پر وہ پھر اس پر سود رکھ دیا کرتا تھا، یہ 150 کا سود پھر سال کے بعد اس سے وہ مطالبہ کرتا ہے کہ میں نے تم سے 200 درہم لینا ہے، اگر وہ شخص نہیں دے سکا۔ اب دیکھیں یہ اللہ جل شانہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کے اندر حکمتیں ہیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا اس کے اندر بھی حکمتیں ہیں۔ تو اس طرح یہ کرتے کرتے وہ سود کی جو رقم ہے وہ اصل زر جو ہوتا تھا وہ کئی گنا بڑھ جایا کرتا تھا، اور وہ انسان جس نے وہ رقم واپس کرنی ہوتی وہ بیچارہ اپنا گھر اور اپنی عزت اور اپنا مال بیچنے پر تیار ہو جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ قرض حسنہ نہیں دے سکتے تو آپ بڑے اچھے انداز سے کہہ دیں کہ جناب نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آپ مزاربت کریں، آپ مل جل کر کاروبار کریں، آپ کسی سے ادھار لیں، ادھار کیا لیں، آپ اس کو کہیں کہ جناب آپ میرے ساتھ اور آپ مل کر ہم کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، قرض حسنہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، لعن اللہ آکل الربا، اللہ نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر، وموکلہ، اور اس شخص پر جس کو کھلایا جاتا ہے، وشاہدیہ، اور اس معاہدہ سود لینے دینے کا جو ہوا تھا اس پر جو گواہ ہوئے بنے تھے لوگ، کوئی بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی لعنت کی ہے، وکاتبہ، اور اس کو لکھنے والا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، آپ سود کا باب، ربا کا باب نکالیں، یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث مسند احمد کی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کا 1 درہم جو ہے، 1 درہم سود کا کھانا 36 بار زنا کرنے سے زیادہ زہریلا ہے، وہ زیادہ گناہ ہے 1 درہم سود کھانے کا۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک بار انسان زنا کرے تو کتنا گناہ ہوتا ہے، اس پر حد لگتی ہے، اور زنا کرتے وقت انسان کا جو ایمان ہے وہ اس کا اندر سے دل سے نکل کر اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنبھلیں، ہم سوچیں، سب کچھ جہاں ہم نے چھوڑ کر چلے جانا ہے، ساتھ کوئی بھی نہیں لے کر گیا، پتہ نہیں قبر کا وہ حصہ جو ہماری قسمت میں ہے پتہ نہیں وہ کہاں ہے، پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے، وہ تو صرف 6 فٹ بائی 1.5 فٹ کا حصہ ہے ہمارے لیے قبر کا زمین کے اندر، اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ بد عملیاں یا نیک عمل ہیں ہمارے۔ تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو مستدرک امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر اس کو روایت کیا ہے اور اس کی صحت کا اقرار کیا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ سود کے 73 درجے ہیں، 73 درجوں میں سے سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہم یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں بھولا ہوا ہوں، اگر میں سودی کاروبار کر رہا ہوں، میں آج توبہ کر لوں، اصل زر میں اگلے سے مطالبہ کروں کہ آپ مجھے اصل زر دے دیں، میں سود معاف کرتا ہوں تجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اعلان کیا تھا کہ بنو عباس کا جتنا سود ہے وہ سارا کا سارا میں اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں، سب سود معاف ہے، آج کے بعد سود جو ہے یہ حرام ہے اور قیامت تک یہ حرام رہے گا۔ میرے بھائیوں، میں اس سے پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ سودی لین دین کے اندر انسانوں کی آپس کی ہمدردیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایک خوف دامن گیر ہو جاتا ہے، پھر انسان کے مال کے اندر خرابیاں آتی ہیں۔ وہ جو حرام کا کمایا ہوا مال ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کہاں کہاں ہم خرچ کرتے ہیں۔ آپ حرام کمانے والوں کی آپ دیکھیں
کہ وہ کہاں کہاں کن غلط کاموں میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کا مال یا ان کی صحتوں پر، ان کی بیماریوں پر خرچ ہوگا، یا وہ زنا پر خرچ کریں گے، یا وہ شراب پر خرچ کریں گے، یا وہ اور برے کاموں پر خرچ کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں خود بھی سوچتا، الحمدللہ میں آج تک یہ آپ کے سامنے میں 100% یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کا کلام میری جھولی میں پڑا ہے کہ آج تک میں نے سودی لین دین کسی سے نہیں کیا ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جی آپ پیلی ٹیکسی لے لیں، آپ ڈرائیوری جانتے ہیں، آپ جو ہے کمائیں گے۔ میں نے کہا نہیں بھئی، یہ معاملہ جو ہے یہ مشکوک رزق ہے، مشکوک روزی میں اللہ سے نہیں لینا چاہتا۔ میں کھرا رزق اللہ سے مانگتا ہوں، اور آج بھی الحمدللہ میں اس بات پر قائم ہوں، میں مرتے دم تک انشاءاللہ میں سودی کاروبار لین دین نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے۔ میری اپنے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ آج سے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھ کر اللہ سے معافی مانگیں۔ جتنا کچھ آپ کھا چکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، اور جس سے آپ نے لینا ہے اصل زر کا آپ صرف مطالبہ اس سے کریں، اور اگر وہ بھی آپ معاف کر سکیں تو معاف کرنا تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ میرے بھائیوں، سود کی دونوں قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ بس میرا کام ہے آپ کے سامنے بیان کرنا، اور اپنے آپ کو جو چیز میں بیان کروں، جس چیز سے روکوں، سب سے پہلے مجھے خود رکنا ہے۔ جس نیکی کا میں حکم کروں، سب سے پہلے وہ نیکی میں نے کرنی ہے۔ جب تک میں خود نہ رکوں برائی سے، میں نیکی کا حکم دوں اور خود نہ کروں، میری تقریر کا، میرے اس بیان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو صحیح سمجھ نصیب کرے اپنے سچے سچے دین کی، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔